یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ بہرحال ایک حدیث تبرکن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے سہارا لیتے ہوئے بہرحال آپ کے لیے آپ کے اذان علی کو منتقل کرنے کے لیے حضرت رسول خدا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی جو مثال ہے وہ حضرت نوح کے سفینے کی طرح ہے۔ اہل بیت ہی یعنی میرے جو اہل بیت ہے مثل سفینۃ نوح، جیسے حضرت نوح کی کشتی تھی نجات کی، بالکل ویسے ہی میرے اہل بیت ہے۔ جو اس میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، سب اس کو بیان کرتے ہیں۔ خوب حضرت نوح کی کشتی کیا ہے؟ مطلب رسول خدا اگر مثال دے رہے ہیں کوئی تو چیز ہوگی نا۔ علماء استاد میر باقری بھی بیان کرتے ہیں کہ سورہ نوح کو پڑھیں، سورہ نوح کو پڑھیں، جب وقت ملے آپ کو پڑھیے گا انشاءاللہ، آپ قرآن تو پڑھتے ہی ہوں گے، ترجمہ دیکھیے گا، ظاہر ہے تفسیر دیکھیے گا۔ حضرت نوح نے 950 سال جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کی۔ حضرت نوح نے بہت تبلیغ کی، ان کو چھپ کے، اوپن یعنی اعلان کر کے، ایک ایک کر کے، مخفی ہو کے سب کیا ہے۔ یہ کبھی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کبھی انکار کر دیتے تھے، گویا انہوں نے حضرت نوح کی نہیں مانی۔ 950 سال بہت ہوتا ہے جانے محترم، 950 سال کم نہیں ہے۔ یہاں ہم لوگ بعض اوقات ایک خمسہ پڑھ کے جائیں بولے یار پبلک صحیح نہیں ہو رہی، وہ تو کوئی ان کا کچھ نہیں ہونے والا۔ 950 سال ایک نبی تبلیغ کر رہا ہے اور تھکا نہیں۔ یہاں کہتی ہے مولانا کچھ نہیں ہونے والا، اتنی محنت کرتے ہیں۔ بھائی ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہم اس سفینے میں سوار ہونے کے لیے تیار کر رہے ہیں، وہ جو سفینہ بن رہا ہے ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، سفینہ کی سمجھاتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ عزیزان محترم یہ سفینہ جب نہیں ہوا کچھ، پھر حضرت نوح نے کہا کہ پروردگار اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ان کو ختم، ان کو کوئی حق نہیں۔ میں مفہومی ترجمہ بتا رہا ہوں، یعنی حضرت نوح نے کہا ان کو اب زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، جو ہدایت نہیں پا رہے ان کو ختم کر پروردگار، ختم کر دے۔ اب روایات ہیں، بہرحال میں پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں گا، موضوع میں گفتگو آ گئی تو تکرار کر رہا ہوں۔ حضرت نوح نے عذاب طلب کیا۔ اچھا کیوں عذاب؟ کہ جو نہیں مان رہے وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ جو کشتی میں سوار ہوا ہے وہ صرف مومن ہے۔ کشتی میں جو سوار ہوا ہے وہ مومن ہے۔ جو بھی چیزوں کو سوار کیا اور جو لوگ سوار ہوئے مومن تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا۔ اس کے لیے سب کو ختم کرنا، غور ختم کر دیں۔ کشتی بننے سے پہلے خوب اللہ نے پورا انتظام کیا ہے۔ حدیث جو ہے وہ بیان ہوتی ہے کہ جب حضرت نوح نے کہا نا کہ عذاب بھیجی، تو پروردگار نے کھجور بھیجی، کھجور، کہا کہ نوح یہ کھجور کھاؤ اور اس کا جو بیج ہے وہ بو، پھر جو درخت نکلے اور پھر جب وہ پھل دے پھر عذاب آئے گا۔ ایک پروسیجر دے دیا۔ 18 سال لگ گئے درختوں کو اور پھلوں کو آنے میں، پھر جب پھل نکلے پھر خدا نے کہا اس کھجور کو بھی کھاؤ، اس کو بھی بیج کو ہو، پھر جب پھل نکلے پھر عذاب آئے گا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جو کچھ لوگ بھی حضرت نوح کے ساتھ آئے تھے نا، ان کا امتحان ہو رہا ہے، ان کا۔ عزیزان محترم جب ولایت کو قبول کرتے ہیں نا، امتحان بڑھتا جاتا ہے، امتحان بڑھتا جاتا ہے۔ اتنا امتحان ہوا کہ 4-5 دفعہ یہ ریپیٹ ہوا۔ جو کچے تھے چھوڑ گئے، تھوڑے سے رہ گئے۔ ظہور کیوں نہیں ہوتا مولانا؟ ظہور کب ہوگا؟ اتنی مشکلات، اتنا کچھ، ابتلاءات ہے، چیک کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ حدیث ہے عزیزان محترم، امام
جعفر صادق علیہ السلام صلی امام کی حدیث ہے کہ آخری زمانے میں اتنا الٹا پٹخا جائے گا کہ جو خالص ہوگا وہ بچے گا. یہ وہ دور چل رہا ہے. ہاں یہ دور آسان نہیں ہے. وہاں اتنا امتحان لیا جو پکے تھے رہ گئے, باقی چھڑ گئے, گر گئے. اب کشتی بنی. جب کشتی بننا شروع ہوئی تو لوگوں نے مذاق اڑانا. کشتی کبھی دیکھی نہیں تھی, پہلی کشتی تھی روئے زمین پر. پانی کہاں سے آئے گا, پانی نہیں تھا, لیکن کشتی بن رہی ہے. جو لوگ ایمان لے آئے تھے انہیں حضرت نوح پہ یقین تھا. حضرت نوح پہ یقین تھا, اللہ کے ولی پہ یقین تھا. کشتی بن رہی ہے, پانی نہیں ہے. کہاں سے پانی آئے گا؟ جب وقت آیا تو پانی زمین سے نکلا, اس تندور سے نکلا, اور اس کے بعد آسمان برسنے لگا. یہ کشتی میں جو سوار ہوا اور پھر کشتی موجوں سے رہی, کہتے ہیں 6 مہینے بعد کہتے ہیں الگ, اس کشتی نے مقابلہ کیا اور پھر کہیں جا کے یہ اس پہاڑی کی چوٹی پہ جا کے لگی ہے. وہ جس پہاڑی پہ جا کے چوٹی پہ لگی تھی وہ کوفہ میں, مسجد کوفہ میں وہ جگہ ہے جہاں یہ کشتی رکی تھی. یعنی سب نے آ کے کوفہ میں ہی رکنا ہے, یاد رکھیے گا. کوفہ میں آ کے رکی. وہ جو کہتے ہیں اس پہاڑی پہ کیوں آئی تھی, کیونکہ باقی پہاڑوں کو کہتے ہیں شاید تکبر تھا, یہ پہاڑی تواضع رکھتی تھی, اس لیے کشتی وہیں آ کے رکی. اب آج جس ہم دور کے اندر ہیں عزیزان محترم, آج بھی دور کیوں کہا پیغمبر نے کہ میرے اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. آج کا دور ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات, حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی. ہر دور میں انسانیت جب غرق ہونے لگے گی حسین کشتی بن کر آئے گا اور نجات دے گا. یہ اس کشتی کی تیاری ہے, وہ کشتی جو آخری آنے والے ہے. لیکن اس سے پہلے امتحان ہو رہا ہے, ہوگا نہیں, ہو رہا ہے. ہم امتحان میں. امتحان کیسے ہو بھئی, کہاں جائیں؟ کشتی کوئی وہ ہالی ووڈ نے فلم بنائی تھی نا, وہ 2012 میں تھی غالباً, وہ جو نہیں وہ تو پرانی تھی. یہ جو انہوں نے کشتی بنائی تھی کہ دنیا میں سیلاب آئے گا, تباہی اور بربادی ہو جائے گی, ہاں اینڈ آف ڈیتھ, اس میں انہوں نے کشتیاں بنائی. کشتیاں کہاں سے لی انہوں نے؟ یہ ہماری حدیثیں ہم سے زیادہ اچھی طرح پڑھتے ہیں بھائی, آپ لوگ غفلت وہ پڑھتے ہیں. انہوں نے کشتیاں بنائی تھی, پوری دنیا میں عذاب کو دکھایا انہوں نے, پوری دنیا کو کشتیاں بنائی اور کشتیوں کے ٹکٹ بیچے انہوں نے, اور بولا انہوں نے فلم میں یہ تو دکھایا کہ ہم ہیں, ہم بچائیں گے تمہیں, ہم تمہیں ٹکٹ دیں گے. ظاہر ہے دشمن اپنی, دیکھیں دجال اپنی جنت کو تیار کر رہا ہے, ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے دکھایا کہ ہم ٹکٹ دیں گے کشتیوں کے. اس نے دنیا کو بتایا کہ دنیا ختم ہونے والی ہے. بہت اس پہ پتہ نہیں کتنے تو مقالے لکھے گئے, کتنے لٹریچر لکھے گئے, کتنی موویاں بنی اس کے اوپر. یہ کشتی جو انہوں نے بنائی ہے, ان کی کشتیاں تو ڈوب گئی, آپ نے دیکھ لیا آس پاس ڈوب گئی ساری. جو انہوں نے 20 سال محنت کی ہمارے علاقوں میں, یہ تو ڈوب گئے. یہ انہوں نے شام میں اتنی محنت کی, $1 ٹریلین لگایا, تو ڈوب گیا, ختم ہو گیا. ادھر بھی لگایا, ڈیلی $300 ملین خرچ کیا, 20 سال ڈیلی, ڈوب گیا. ان کی کشتی تو نہیں بچا پائی. کشتی کون سی بچائیں گی؟ عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں.